TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,42,468 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز 14 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,09,607 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,087 ہو گئیں، جبکہ 13,72,491 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,42,468 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,022 ہے۔ اونٹاریو میں ستمبر کے بعد سے اب تک کی کم ترین کووڈ یومیہ انفیکشنز درج کی گئیں، جو کہ 270 تھیں۔ گزشتہ پیر کورونا وائرس کے 296 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد اونٹاریو میں یومیہ کیسز 318 سے 384 کے درمیان رپورٹ ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 13,800 سے زائد کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ صوبے میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 2.5% ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,74,011 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,191 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,31,419 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,292 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,47,131 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,743 ہے۔ کینیڈین وزیر ٹرانسپورٹ نے پاکستان پر کینیڈا کے سفر کی عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان پر عائد سفری پابندیاں ختم کر دی۔ کینیڈین وزیر ٹرانسپورٹ نے پاکستان پر کینیڈا کے سفر کی عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سے آنے والے فضائی مسافروں کو کینیڈا جانے والی پرواز میں سوار ہونے کے لیے ملک میں کووڈ-19 ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ کینیڈین وزیر نے کہا کہ کینیڈا نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹس بحال کر دی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈا نے سفری پابندی پاکستان سے اٹھائی ہے، جبکہ بھارت پر پابندی برقرار رہے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغبرہ نے پیر کو اعلان کیا کہ کینیڈا نے بھارت سے آنے والے مسافر پروازوں پر پابندی میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی ہے۔ الغبرہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آج ہم کینیڈا سے بھارت کے درمیان 30 دن سے 21 جولائی 2021 تک پروازوں پر پابندی کی تجدید بھی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سے براہ راست تجارتی اور نجی مسافر پروازوں کو کینیڈا پہنچنے کی اجازت سے انکار جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بالواسطہ راستے سے کینیڈا جانے والے بھارت سے روانہ ہونے والے مسافروں کو کینیڈا جانے والی پرواز میں سوار ہونے سے پہلے اب بھی کسی تیسرے ملک سے کووڈ-19 ٹیسٹ کا نتیجہ حاصل کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس کے کیسز کے پیش نظر کینیڈا نے پاکستان، بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک پر کینیڈا کے سفر کی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے بعد اسلام آباد پر عائد سفری پابندیوں کے خاتمے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ کینیڈا میں باہر سے واپس آنے والے افراد جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے، ان کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں باہر سے واپس آنے والے افراد جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے، ان کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی جائے گی۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر بل بلیئر نے کہا ہے کہ حکومت ابھی بھی لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ ابھی بین الاقوامی سطح پر سفر نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 ماہ سے زیادہ پہلے شروع ہونے والی سرحدی پابندیوں کو مستقل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک ورچوئل نیوز کانفرنس میں بل بلیئر نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ بے چینی کے ساتھ سرحد کو دوبارہ کھولنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کینیڈا ویکسینیشن کی کوریج کی اعلیٰ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کووڈ-19 کے کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ بین الاقوامی سفر سے وابستہ خطرات کم ہو جائیں گے۔ کم سے کم 2 ہفتوں سے مکمل طور پر ویکسینیشن کروانے والے ہوائی مسافروں کو کسی قرنطین ہوٹل میں کوئی وقت نہیں گزارنا پڑے گا، اور نہ ہی ہوائی اور زمینی سفر کرنے والے افراد جو مکمل طور پر ویکسین لے چکے ہیں ان کو گھر میں ہی قرنطین کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ پہلے منفی ٹیسٹ نہ آ جائے۔ نئے قواعد میں صرف ان 4 منظور شدہ ویکسینوں میں، جن میں فائزر، بایو ٹیک، ماڈرنا، آسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں،
انہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ اس میں ایک ہی ویکسین کی 2 خوراکیں دی جاتی ہیں۔ کینیڈین حکومت کو توقع ہے کہ جولائی کے آخر تک 12 سال سے زائد عمر کے ہر کینیڈین کی مکمل طور پر ویکسینیشن کے لیے وافر مقدار میں ویکسین فراہم کی جائے گی۔ کینیڈا میں رواں سال 45,000 کے قریب مہاجرین کو داخلے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ مستقل رہائش کی درخواستوں کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں رواں سال 45,000 کے قریب مہاجرین کو داخلے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ مستقل رہائش کی درخواستوں کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے اعلان کیا ہے کہ ریفیوجی پروگرام کے تحت کئی لاکھ افراد کو بیرون ملک سے لا کر کینیڈا میں آباد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت اسپانسرشپ ریفیوجی پروگرام کے تحت کام کرنے والے افراد بیرون ملک سے انجان افراد کو بھی ویزا دلا کر کینیڈا لا سکیں گے۔ اس پروگرام کے اندر آنے والے کئی ہزار افراد کو اب تک کینیڈا میں آباد کیا جا چکا ہے۔ امیگریشن منسٹر کا کہنا تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے کینیڈا میں پناہ حاصل کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اگلا باب یہاں کینیڈا میں شروع کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے مہاجرین کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے ساتھ مل کر آئندہ 2 سالوں میں $3 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی ہم منصب سے ملاقات، میزائل پروگرام اور خطے کے عسکری گروپوں کی حمایت ترک کرنے کے معاملے پر مذاکرات سے انکار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی، میزائل پروگرام اور خطے کے عسکری گروپوں کی حمایت ترک کرنے کے معاملے پر مذاکرات سے انکار کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے پہلی پریس کانفرنس میں صدر بائیڈن کو جوہری معاہدے میں شمولیت کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر کے امریکہ اپنی سنجیدگی ثابت کر سکتا ہے اور اس سے کم پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ نو منتخب ایرانی صدر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے تو ابراہیم رئیسی نے کہا کہ نہیں۔ اسی طرح میزائل پروگرام کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ایرانی صدر نے کہا کہ میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نو منتخب ایرانی صدر کے بیان پر امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کا ابراہیم رئیسی سے ملاقات کا کوئی پلان نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ جوہری پروگرام پر مذاکرات کا چھٹا دور ختم ہو چکا ہے۔ معاہدے کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ایران میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ فیصلہ کرنے کی طاقت ابھی بھی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے پاس ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ امریکہ دباؤ کے ذریعے ایران کو جھکانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ امریکہ نے پچھلے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، کوئی نیا معاہدہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران کے نئے صدر کے بارے میں عالمی قوتوں نے ان کے سخت گیر نظریات کے باعث پہلے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا اور اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ہی صدر ابراہیم رئیسی نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اسرائیل کے نو منتخب وزیر اعظم نفتالی بینٹ بھی اپنے پیش رو نیتن یاہو کی طرح فلسطینیوں کو دھمکی دینے پر اتر آئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے نو منتخب وزیر اعظم نفتالی بینٹ بھی اپنے پیش رو نیتن یاہو کی طرح فلسطینیوں کو دھمکی دینے پر اتر آئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب غزہ سے مزید راکٹ فائر کرنے کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نفتالی نے مزید کہا کہ غزہ میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے اور کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ تاہم غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کے ساتھ کسی قسم کا تنازع نہیں چاہتے۔ جو ہم پر حملہ نہیں کرتے انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پہلے سیکیورٹی اجلاس کے بعد ایک بیان میں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کے ساتھ کسی تنازع میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ جو ہم پر حملہ نہیں کرتے ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ نفتالی نے اسرائیلی کے 2 لاپتہ فوجیوں کی بازیابی اور یہودیوں کی آباد کاری کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی اسرائیلی شہری پر حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے نو منتخب وزیر اعظم نے ایران میں ابراہیم رئیسی کے نئے صدر منتخب ہونے کو دنیا کے لیے ویک اپ کال قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا ایران کے خطرے کو پہچانے، قاتلوں کی حکومت اب جوہری ہتھیار بنائے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کورونا وبا میں کمی آنے کے بعد لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ ملک بھر میں کرفیو 1 جولائی سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 17,95,525 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 38,89,455 ہو گئی، جبکہ 16,42,74,012 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,17,463 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,44,19,838 ہو چکی ہے، جبکہ 2,87,67,507 کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 3,89,302 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2,99,77,861 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,02,817 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,79,69,806 ہو گئی۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 1,10,778 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 57,57,798 رپورٹ ہوئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کرونا وبا میں کمی آنے کے بعد لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ ملک بھر میں کرفیو 1 جولائی سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 49,236 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 53,75,593 ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 1,30,347 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 53,50,919 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,691 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,75,403 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔